بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سورہ رعد قرآن مجید کی 13ویں سورت جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی میں نازل ہوئی۔ اس میں 6 رکوع اور 43 آیات ہیں۔ اس کا نزول مکہ مکرمہ میں ہوا یا مدینہ طیبہ میں، اس بارے میں علماء کی آراء مختلف ہے۔ خود حضرت ابن عباس سے دونوں قول مروی ہیں۔ بہرحال جمہور کے مطابق اس کا نزول مدینہ میں ہوا ہے۔ اس سورت کا نام سورہ رعد کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کی 13ویں آیت وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ میں رات کا ذکر ہے۔ عربی زبان میں بادلوں کے ایک دوسرے سے ٹکرانے سے جو کڑکدار آواز پیدا ہوتی ہے اسے رعد کہتے ہیں، لیکن یہاں یہ مراد نہیں ہے۔ یہاں رعد سے مراد ایک فرشتہ ہے جس کا نام رعد ہے۔ اس کو اللہ رب العزت نے بارشوں کے برسانے پر مقرر فرمایا ہے۔ یہ رعد فرشتہ خود بھی اللہ کی حمد کی تسبیحات پڑھتا ہے اور دوسرے فرشتے بھی اللہ کے خوف سے اللہ کی تسبیحات پڑھتے ہیں۔ چونکہ اس صورت میں لفظ رعد سے مراد فرشتہ ہے تو فرشتے کے تذکرہ کی وجہ سے اس صورت کا نام سورہ رعد رکھا گیا ہے۔ اسے عربی اصطلاح میں تسمیۃ الکل بسم الجز کہتے ہیں، یعنی کہ جز کی وجہ سے کل کا نام رکھنا۔ اس سورت کے رکوع نمبر 4 اور رکوع نمبر 6 کے مضامین شہادت دیتے ہیں کہ یہ سورت بھی اسی دور کی ہے جس میں سورہ یونس، سورہ ہود اور سورہ اعراف نازل ہوئی ہیں، یعنی زمانہ قیام مکہ کا آخری دور۔ انداز بیان سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے ایک مدت دراز گزر چکی ہے۔ مخالفین آپ کو ذکر دینے اور آپ کے مشن کو ناکام کرنے کے لیے طرح طرح کی چالیں چلتے رہے ہیں۔ مومنین بار بار تمنائیں کر رہے ہیں کہ کاش کوئی معجزہ دکھا کر ہی ان لوگوں کو راہ راست پر لایا جائے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سمجھا رہا ہے کہ ایمان کی راہ دکھانے کا یہ طریقہ ہمارے ہاں رائج نہیں ہے، اور اگر دشمنان حق کی رسی دراز کی جا رہی ہے تو یہ ایسی بات نہیں ہے جس سے تم گھبراہ اٹھو۔ پھر آیت 31 سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بار بار کفار کی ہٹ درمی کا ایسا مظاہرہ ہو چکا ہے جس کے بعد یہ کہنا بالکل بجا معلوم ہوتا ہے کہ اگر قبروں سے مردے بھی اٹھ کر آ جائیں تو یہ لوگ نہ مانیں گے، بلکہ اس واقعے کی بھی کوئی نہ کوئی تعویل کر ڈالیں گے۔ ان سب باتوں سے یہی گمان ہوتا ہے کہ یہ سورت مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی ہوگی۔ سورت کا مدعا پہلی ہی آیت میں پیش کر دیا گیا ہے، یعنی یہ کہ جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے ہیں وہی حق ہے، مگر یہ لوگوں کی غلطی ہے کہ وہ اسے نہیں مانتے۔ ساری تقریر اسی مرکزی مضمون کے گرد گھومتی ہے۔ اس سلسلے میں بار بار مختلف طریقوں سے توحید و رسالت کی حقانیت ثابت کی گئی ہے، ان پر ایمان لانے کے اخلاقی اور روحانی فوائد سمجھائے گئے ہیں، ان کو نہ ماننے والوں کے نقصانات بتائے گئے ہیں، اور یہ ذہن نشین کیا گیا ہے کہ کفر سراسر ایک حماقت اور جہالت ہے۔ دلوں کو ایمان کی طرف کھینچنا بھی ہے، اس لیے صرف منطقی استدلال سے کام نہیں لیا گیا ہے، بلکہ ایک ایک دلیل اور ایک ایک شہادت کو پیش کرنے کے بعد ٹھہر کر طرح طرح سے تخویف، ترغیب اور مشفقانہ تلقین کی گئی ہے تاکہ نادان لوگ اپنی گمراہانہ ہٹ درمی سے باز آ جائیں۔ دوران تقریر میں جگہ جگہ مخالفین کے اعتراضات کا ذکر کیے بغیر ان کے جوابات دیے گئے ہیں اور ان شبہات کو رفع کیا گیا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے متعلق لوگوں کے دلوں میں پائے جاتے تھے یا مخالفین کی طرف سے ڈالے جاتے تھے۔ اس کے ساتھ اہل ایمان کو بھی جو کئی برس کی طویل اور سخت جدوجہد کی وجہ سے تھکے جا رہے تھے اور بے چینی کے ساتھ غیبی امداد کے منتظر تھے، انہیں تسلی دی گئی ہے۔